اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع. صلوات محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے 27واں پارہ سورہ طور کی پہلی 8 آیات کو تلاوت کیا. اس میں توحید کچھ ہیں جن کا نام بطور قسم لے رہا ہے. ایسے نام ہیں جو عدل الہی میں لائق قسم ہے. اگر وہ لائق قسم نہ ہوتے حیدری محمد آل محمد جن کی قسم اللہ کھانے والا اللہ ہو کے خدا جانے وہ کتنی لائق قسم ہے. لیکن لائق قسم وہ ہیں بنایا بھی خود ہے, لائق قسم بھی خود بنایا. ارشاد ہو رہا ہے والطور, قسم ہے طور کی. خدا جانے وہ طور کس بلندی کا نام ہے جس بلندی کو بطور قسم بیان کیا تھا. ذات کتنا بلند ہے. طور والطور, قسم ہے طور کی. دیکھیں ایک بلندی جب بلندی ہوتی ہے تو جس بلندی کی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ اس بلندی سے بلند ہے. غور نہیں فرما رہے. جس بلندی کی توحید قسم کھا رہی ہے تو خود اس بلندی کے نہ برابر ہے نہ نیچے, اس بلندی سے بلند ہے. تو پھر جس کی بلندی کی توحید قسم کھائے اس بلندی کو بیان ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس کو بلند ہونا ضروری ہے اور ابھی میں بحث کروں گا اس پر. دیکھیں آپ کی توجہ ساتھ ہے توحید. جس لفظ طور سے 2 دن سے بات اسی طور پہ ہو رہی ہے, ابھی آگے نہیں چلی. خدا جانے اگلی قسم کیسی ہوگی. جس کا طور ایسا ہو اس کی کتاب کیسی ہوگی. یہ کتاب کی بات آ یا والطور, یہ طور سے مراد تاکہ زیادہ بحث ادھر نہ لے جائے. طور میں 2 کمال تھے, ایک بلندی کا کمال تھا اور ایک قرب کا کمال تھا. کیسی بات کہی. اسے بلند بھی کیا دور بھی نہیں کیا. اسے یعنی کتنی بلند ہے. وہ کمالات کے اعتبار سے بھی بلند ہے. اسی لیے کمالات کو ذات کی بلندی سے سمجھایا.
اس بلندی پہ یہ وجود باعتبارِ عبد پہنچا. جس کا عبد اتنی بلندی پہ پہنچ چکا ہو اس کا معبود کتنا بلند. اور نہیں فرمایا. پھر ایک لفظ میں ضرور کہوں گا. معبود تو ایک ذات کا نام ہے, عبد بھی ایک ذات کا نام ہے. جن کی ذاتیں اتنا بلند ہیں ان کی عبادت کا کمال کتنا بلند ہے. اس کی عبادت کا کیا کمال ہوگا. پھر عبادت کا کمال ہمیں تب پتہ لگے گا جب اللہ اسے اپنا عبد کہے گا. عبد کے کمال سے پتہ لگتا ہے کہ معبود کی عبادت کا کمال کہاں سے شروع ہو رہا ہے. جو عبادت کے کمال کو معبود بنا دے اسی کو امام کہے. وہ کون ہوتا ہے؟ امام. وہ کون ہوتا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے؟ امام. ان کا خیال کرائے. اب اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا, اس عبد کا نام امام رکھا. نام بدلے ہیں, کمال نہیں بدلا. سمجھے میری بات. نام بدلا ہے, کمال نہیں بدلا. یہ امام ہیں, ان کو امام بنایا. خود کیا بن گیا؟ معبود. امام اللہ, خود اللہ, نام اللہ ہو گیا. کچھ ایک ذہن میں ایک بات ہے, اللہ کرے میں سمجھا سکوں, لیکن وہ سمجھنے کے لیے مجھے ابھی منزل دور نظر آ رہی. میں چاہتا ہوں کہ اتنی جلدی کہہ دوں بس وہ اللہ ہے, یہ علی ہے. بہت نہیں فرما رہے, بہت بلندی تھی. امامت کا ہاتھ پکڑا, کسی کو تکلیف نہیں, ہاتھ کو ایسے اٹھایا تو رولا پہ گیا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, نعرہ حیدری. والطور. اچھا ذرا تھوڑا سا میرے ساتھ ذہن ملا. والطور, قسم ہے طور. طور کون ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ. جس کا وجود ایسا ہے اس کی عبادت کا کمال کیا ہو. گل نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو دیکھیں, میں نے بات بہت بڑی کی. جس محمد مصطفیٰ کو نام لے کے طور کہتے, طور کہتے, اس کے کمال قسم اٹھا لی ہے. خدا جانے مقسم پہ ہی ایسا ہو, جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ایسا ہو. کتنی بڑی عبادت کا کمال ہوگا اگر وہ سجدے میں ہے. یہی ہے سجدے میں پشت پہ آ گیا حسین. وہ گل سمجھ لو سی, میری گل سمجھو خدا کے لیے. رسول ہے سجدے میں, پشت میں آ گیا حسین. باتیں ساری میں نے بیان کی ہوئی ہیں, ایک ہی بات کرنی ہے. حسین دیکھیے نا, حسین پشت پہ وجود
وجود کے ساتھ آیا. اگر حسین رسول کی نماز میں وجود کے ساتھ آئے تو رسول کی نماز باطل نہیں ہوتی. رسول کی نماز وجود کے ساتھ باطل نہیں ہوتی. اور بے خبر ہو پھر علی کے نام لینے سے باطل کیا؟ امام حسین علیہ السلام بیٹھے یا نہیں بیٹھے؟ ایک گل ہے کہ میں کرنی ہے صرف اسے ذرا تھوڑا سا. امام حسین علیہ السلام پشتے رسول پہ تشریف رکھتے بیٹھے. یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی مرضی سے بیٹھے، توحید کی مرضی سے بٹھایا اور رسول کی مرضی شامل حال ہے. رسول کی مرضی توحید کی مرضی کا نام ہے. دونوں کی مرضیاں جب ایک ہوئی حسین کو دونوں نے بٹھایا. اب اللہ نے کہا اب پڑھو سبحان، مجھے اچھا لگتا ہے. مرتبہ رسول نے پڑھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. کوئی بات کرنی ہے جس کے لیے میں مقدمہ تھوڑا سا بنائے، پھر کیا کریں مقدمہ بنانا پڑتا ہے آبے شعبے کے لوگ. 70 مرتبہ رسول نے تسبیح پڑھی، 70 مرتبہ حسین نے گنا. جو تسبیح کو معیار کے ساتھ گن سکے اسے حسین کہتے ہیں. رسول کی رسالت کا معیار ہر دفعہ پڑھنے کا بلند ہو رہا. رسول یہ نہیں ہے کہ اسی ہماری طرح کا جس میں آپ پہلا پڑھا جتنی پڑھتے گئے تسبیح بڑھتی گئی. جب 70 پہ مکمل ہوئی نا، ادھر تسبیح مکمل ہوئی توحید کی، ادھر 70 کہہ کے حسین اتر گئے. میں بے خبر دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، اے اللہ یہ تو نے اپنی تسبیح 70 مرتبہ کہلا کے اور 70 حسین سے گنوا کے یہ اتار کیوں دیا حسین کو؟ کہا یہی بتانا تھا لوگوں میری عبادت اور حسین کی تعظیم برابر ہے. میری تعظیم حیدری. اگر آپ اجازت دیں، نہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں، پریشان نہ ابھی بحث میں ابھی کروں. دیکھیں اب میں ایک بلندی کا ایک تصور آپ کے حوالے سے دینا چاہتا ہوں. تفسیر فخر الدین رازی، تفسیر کی بات کر، فخر الدین رازی کی تفسیر میں یہ واقعہ درج ہے کہ سن دیا بس. جتنی بنی آدم ہے انسان، جتنی بنی آدم ہے یہ جنوں کا 10واں حصہ ہے. یعنی کیا مطلب ہوا؟ جن انسانوں سے 10 گنا زیادہ. اگر اس وقت ہماری آبادی انسانوں کی 60 ارب ہے تو ان کی 70 ارب ہے. انسان بنی آدم جنوں کا 10واں حصہ. فخر الدین رازی تفسیر سے حوالے سے 10واں حصہ. جن اور انسان مل جائے، انہوں نے آگے لکھا جن اور انسان مل جائے
یہ معصوم کے حوالے سے بات ہو رہی اور انسان مل جائے یہ کل پرندوں کا 10واں حصہ. اور سن دیا میرا بابا بہت بڑی بات کرنی ہے میں عظمت امام حسین. جن و انس کے ساتھ پرندے بھی مل جائیں یہ پرندوں کا 10واں حصہ. پرندے بھی ان کے ساتھ مل جائیں سمندری مخلوق کا 10واں حصہ. سمندری مخلوق بھی ان کے ساتھ مل جائے سمندری مخلوق. پھر اس زمین پر جتنی مدبرات امور کے لیے اللہ نے فرشتے بنائے ہیں لیکن میں اللہ کی لفظ کہہ رہا ہوں حالانکہ فرشتے کون سے بنے ہیں اللہ علی فرماتے ہیں اللہ کون نہیں کہتا نہ آواز ہے نہ کوئی صوت ہے. خوش ہو جائے میرا بابا میں یہیں سے دوہرا دوں صحیح یہ کون حیدری. جتنی عالم انوار ہیں عالم انوار عالم عقول عالم ارواح عالم لاہوت عالم جبروت عالم ملکوت عالم ملک کل ملک کن سے بنے ہیں. پھر کون ہے جس نے کن کہا ہے؟ خوش ہو میرا بابا سن دیا ذرا سن دیا جشن بھی مناتے ہیں. جناب علی فرماتے ہیں توحید کے لیے لام صوت یسمع وہاں کوئی ایسی آواز نہیں توحید کی جو وہ آواز ہو جو سنی جائے یسمع جو سنی جائے آواز نہیں ہے. علی فرما رہے آواز نہیں ہے. بہت گل کرو جب کہا نا آواز نہیں ہے پھر نہج البلاغہ میں فرمایا ہوا یقول لا بلفظ اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. اور نہیں کون بتائے ہے اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں. مولا جب لفظ ہی نہیں ہے تو پھر آواز ہی نہیں ہے. مولا علی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے؟ کہا تمہیں خبر نہیں میں لسان اللہ. ماشاءاللہ آپ خوش ہوتے جانے اچھی بات ہے جشن منا لے تو. جتنی مدبرات امور کے لیے جنہیں اچھا نہیں لگ رہا ان کی مرضی سے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا. ابھی بحث کریں گے پھر میں دیکھوں گا. اے جناب جتنی زمین پر مدبرات امور کے لیے فرشتے ہیں یہ 10واں حصہ. جتنی زمین والے فرشتے اور پچھلے سارے مل جائیں پہلے آسمان پہ جو فرشتے ہیں ان کا 10واں حصہ. جب پہلے آسمان والے ان کے ساتھ مل جائیں ذرا گنتے ضرور آئیں مل جائیں دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ. دوسرے والے مل جائیں تیسرے آسمان کا 10واں حصہ. تیسرے والے مل جائیں چوتھے آسمان کا 10واں حصہ. جسے نیند آ رہی ہے سو جائیں. چوتھے والے مل جائیں 5ویں آسمان کا 10واں حصہ. 5ویں والے مل جائیں 6ٹھے آسمان کا 10واں حصہ. 7ویں والے مل جائیں فرمائے یہ 7 تک سارے مل جائیں کرسی کے مقابلے میں ایسے کم ہیں جیسے صحرا میں کان کی بالی پڑی ہوئی ہو. خوش ہو کان کی بالی یہ بالی پڑی ہوئی ہے. کوئی جگہ مقام ایسی نہیں ماں من قدم ایک قدم جتنی جگہ نہیں کہ وہاں ایک ملکن راکعن ساجدن قائمن فرشتہ ہے جو رکوع میں ہے فرشتہ ہے جو قیام میں ہے فرشتہ ہے جو سجدے میں ہے. یہ سارے سجدے رکوع عبادت کر رہے ہیں
خدا جانے معبود کیسا ہو. گل سنتے ہیں میرا صحیح تو خدا کے لیے سنتے ہیں کہ سارے کرسی کے فرشتے مل جائیں. معصوم فرماتے ہیں کرسی کے فرشتے مل جائیں. عرش پر جو سرادق ہے، سرادق کہتے ہیں پردے کو، اس پردے کے 6 لاکھ کونے ہیں. ہر کونے کا فاصلہ زمین و آسمان جتنا. گل نہیں سمجھ آنی ہے، مجھے بہت بڑی بات کہنی ہے، اگر آپ سمجھ رہے سمجھے نا. پہلے 6 لاکھ کونے میں ایک کا دوسرے کے مقابلے میں 10 گنا، دوسرے کے مقابلے میں 10 گنا، دوسرے کے مقابلے میں 10 گنا، 6 لاکھ گننے کے بعد 10 گنا. یہ سارے مل کے فرمایا جو عرش اعظم کا طواف کر رہے ہیں، ان طواف کرنے والے فرشتوں کا 10واں حصہ. طواف کرنے والوں فرشتوں کا 10واں حصہ. اور میرے علی پاس اے ہاتھ مان کے دیکھ لیں، یہ سارے فرشتے مل جائیں، لوح کے فرشتوں کا یہ سارے 10واں حصہ. میں جملہ کہہ دوں ہوں گل میری سمجھ لو. میں حیدری اگر جشن منانا ہے سمجھ کے منانا ہے. اتنے فرشتے، لوح کے فرشتے، لوح کے فرشتوں کا 10واں حصہ، جتنی فرشتے گنوائے گئے ہیں ان کا سردار ہے جبریل. اور نہیں فرما ہم گل سمجھ رہے میں جملہ کہوں. ان کا سردار ہے جناب جبریل، اور یہ سدرۃ المنتہا پہ بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے. اسی جبریل سے اللہ نے کہا جبریل میری عبادت چھوڑ حسین کا جھولا جھولا. سمجھ آئیے تھوڑی ہے. جبریل میری عبادت چھوڑ. خوش ہو میرا صحیح، خوش ہو یا شانی سے کہتے ہیں خوش ہو. اور کیسی بات ہے، میری عبادت چھوڑ حسین کا جھولا جھولا. میں اپنے سامعین جہاں تک میری ان سے میں کہتا ہوں اللہ ہے عادل. کسی کو ایک عبادت سے ہٹا کر دوسری عبادت کا حکم دے نہیں سکتا جب تک دوسری میں ثواب زیادہ نہ. سمجھ آئیے بابا، خوش ہو میرا پتر. یہی ہاں بتائیں نا. حسین کا جھولا جبریل کی عبادت سے افضل ہے. پریشان ہو رہے ہیں جس کا جھولا جھولانا. درمیان میں پھر ہوئی جشن کے حوالے سے کیونکہ تھوڑی سی بات تھی، میں نے کہا یہ بھی بیان ہو گئی. جب اچھی ہو گئی اب فرشتے میرے 14 معصومین فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں اپنے کمال کا مظہر کل بنا کر ہمیں کمالات بالفعل دے دیے، سامنے ہم تھے. میرے آنے پاس لکھا ہے، خدا کے واسطے ہزاروں دفعہ آپ سن بھی چکے ہوں گے، نہیں سنے تو سن لے جناب. فرمایا ہم عظیم جب ہماری عظمت
مظہر کے حوالے سے اتنی بڑھی کہ فرشتے ہمیں دیکھ کر خدا گواہ ہے، یہ لکھا ہے، میں خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، بس امید میں نے فرمایا بس فرشتے یہاں تک پہنچ گئے کہ کہیں وہ ہم کو اللہ نہ کہہ دے۔ ہم نے کہا سبحان اللہ، غور نہیں فرما رہے ہیں، کہیں فرشتے ہمیں اچھا نہیں لگ رہی گل، اچھا کہیں یہ فرشتے ہمیں اللہ نے، ہم نے کہا، ہم 14 نے کہا سبحان اللہ، فرشتوں نے کہا نہیں یہ اللہ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ۔ پھر جو سرکار فرماتے ہیں پھر ہماری عظمتیں بڑھی، ذرا ان تصور سے ماورا لفظ، کیونکہ ہم نے لفظوں تک آپ کو پہنچانا ہے، اگر لفظیں آپ کو سمجھ رہے ہیں ہم نہیں مجبور ہیں، لفظی بیان کریں گے، پھر ہماری عظمتیں بڑھی۔ مولا پھر وہی میں عظمتیں بڑھی، کیوں بڑھی؟ کیونکہ توحید کے جو مظہر تھے، کل یوم ہوا فی شان، جس کی روز شان بدل رہی ہو، پھر مظہر کا کمال کیا ہوگا؟ ہماری عظمتیں پھر بڑھی، پھر وہی گمان آیا کہ کہیں یہ ہمیں اللہ نہ کہہ دے، ہم نے کہا اللہ اکبر۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو، خیال کرائیں یہ اللہ نہیں ہے بابا جی، اللہ نہیں ہے، ہم نے کہا اللہ اکبر۔ فرشتوں نے کہا نہیں یہ اللہ نہیں ہے، جہاں کہا یہ اللہ نہیں ہے پھر اللہ بھی سمجھنے کی طرف شروع ہو گئے، سمجھایا جا رہا، ہم نے کہا اللہ اکبر۔ فرمایا پھر ایک محل آیا، کہیں فرشتے ہمیں اللہ نہ کہہ دے، اب ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ہائے 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 ہائے، کون سمجھ آتی ہے؟ او جبریل سے رسول کو پڑھانے والوں، تو کہتے ہیں جبریل نے پڑھایا ہے، کون؟ ہائے ہائے، کون بتائے؟ 14 نے کہا لا الہ الا اللہ، تب یہ کہا تو انہوں نے کہا نہیں یہ اللہ نے، گل سمجھ آتی ہے؟ یہ ضروری ہے آپ تک پہنچانا، ضروری ہے، صحیح ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کافی حد تک درست ہو گئے، فرشتے سمجھنے کے قریب ہو گئے۔ پھر ہم نے کہا، پھر ہوئی، ہم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علی اور عظیم کہتے ہیں، ہم نے اللہ کو جب منوانا تو اب فرشتے بالکل یقین کر گئے یہ اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو علی بھی ہے اور عظیم بھی۔ اور جب علی نے سمجھ لیا، معصوم فرماتے ہیں ہم 14 نے کہا الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں کامیاب ہو گئے۔ فطور قسم ہے تور کی، اب توجہ فرمانی ہے، فیصلہ شروع۔ جو دانشور ہے ساری مشہور فطور ہے، تور سرکار دو عالم، سرکار دو عالم کو لفظ تور سے کمال دیا، تور کا کمال ابھی تو اب وَکِتَابٍ مَسْطُورٍ، دوسری قسم ہے کتاب کی کہ جو سطروں میں لکھی گئی، پتا جلدی، تور رسول خدا ہیں اور کتاب مستور علی مرتضی۔ کون ہے؟
یہ کتاب مستور کون ہے؟ جناب علی۔ کتاب یہ نہیں جو ورقوں والی ہے، کتاب سے مراد وہ وجود جس میں کل علم الہی جمع ہو جائے، جس میں علم الہی جمع ہو جائے، وہ کتاب ہے، وہ کتاب ہے۔ میں نے کئی مجالس عرض کی ہے، جس میں سارا علم توحید کا جمع ہو جائے، جمع ہو جائے، وہ ہے کتاب، اور کتاب ہے علی۔ اب یہاں علماء نے مستور کا ترجمہ یہ لکھا ہے، مستور سطر سے، سطری جو سطری علماء کا ترجمہ، یہی خاموشی، یہی میں چاہتا ہوں، یہی ہونی چاہیے۔ مستور میم سین توئے واری، مستور کیسے ہے؟ سطر، مستر ظرف ہے، مستر میم سین توئے رے، سطر سے۔ کتاب کی قسم، جو کتاب دست قدرت سے لکھی گئی، ہائے ہائے گل نہیں سمجھ آئی، ہائے وہ کتاب جو دست قدرت سے لکھی گئی۔ میں کہوں گا ہے اللہ، کہا تو دست کہا نا، دست کے معنی ہاتھ ہوتے ہیں، اور مستور ویسے بھی لکھی ہوئی، لکھی ہوئی، اے اللہ لکھی ہوئی دست قدرت سے۔ دست معنی کوئی ہاتھ ہے، ہائے ہائے ہائے، پھر وہ کس کا ہاتھ ہے جس سے لکھی گئی؟ بہت بڑی بات ہو رہی ہے یہاں، سمجھ نہیں رہے کون ہے مستور؟ مستور لکھنا حیدری، تیرا گل سیانی کرنی ہے، سیانی۔ دست قدرت سے مستور، سطریں لکھی گئی، اور سطریں بھی 14 ہیں، ہائے ہائے ہائے، 14 سطریں لکھی گئی۔ ایک ہم یہ خیال کریں، اس میں کئی کنایات ہیں، تمثیلات ہیں، بہت بہت چیزیں ہیں، لیکن ابھی یہی ترجمہ فی الحال اتنا کافی ہے، جو دست قدرت سے لکھی گئی۔ کہاں لکھی گئی؟ فی رق منشور، منشور مانے پھیلی ہوئی، رق کہتے ہیں، رے کاف دونوں کا رق، لغات میں رق کہتے ہیں بکرے کی وہ چربی، جھلی، بکرے کی جھلی جس میں چربی بھی ملی ہوئی ہو، ہائے ہائے۔ اس کا انہوں نے کہا کہ یہ رق کے منشور کے معنی بکرے کی جھلی پہ لکھی گئی۔ ان سے میں کہتا ہوں جہاں جب قرآن بن رہا تھا بکرا نہیں تھا، ہائے ہائے ہائے، خدا جانے کیسی لفظ آئے میں نے آپ اتنا بڑا مطلب یاد ترجمہ تو صاف کر دیا۔ آپ ذرا تھوڑا سا آپ بھی مہربانی فرمائیے، آپ کو بھی انوالو کریں نا۔ فی رق منشور، پھیلے ہوئے، منشور مانے پھیلا ہوئے، رق کے معنی کیا؟ انہوں نے کہا جی رق سے، یہ رے کاف دو نکت، رق، رق اور فتح نہیں، رق، رے کاف رق، آئے آئے ان کا خیال نہ کرا کہ سطروں میں لکھی گئی۔ کہاں لکھی گئی؟ فی ظرف کے لئے، فی رق منشور، پھیلے ہوئے رق میں۔ اب یہاں علماء نے ایک بہت اچھا ترجمہ لکھا کہ رق کے معنی ہیں
علی کے دل کے پردوں پر، علی کے دل کے پردوں پر خود لکھ دی تو اللہ، یہ رگ کے منشور جھلی نہیں، علی کے قلب کے پردے ہیں۔ اس لیے رسول کہتا ہے علی تیرا قلب میرا قلب، رسول کا قلب حیدری، اسی وجہ سے جب کل علم کا تصور فی رگ منشور میں، قلب امام میں، قلب معصوم میں، قلب علی علیہ السلام میں، جب سارا علم اور میرے پاس یار یہ وہ حقیقتیں ہیں جسے ہم اچھی طرح بیان نہیں کر سکتے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی تو آپ جیسے آدمی، کوشش ہے ہماری کو تھوڑی تھوڑی، چلو آپ کی تھوڑی تھوڑی ہم رہنمائی کریں، یہ تھوڑی تھوڑی ٹھیک ہو جائے، یہ تھوڑی بھی تو ان کا احسان ہے۔ ان کے دلوں کے پردے میں اللہ نے دست قدرت سے کل علم بصورت کتاب جمع کر کے علی بنا دیا۔ جب سارا علم اللہ نے جناب علی کے قلب میں رکھ دیا، رسول سے کہا رسول اب سلونی کا دعویٰ تو نے نہیں کرنا، علی سے کروا، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں تو ایک بحث میں کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہر دیر ہو جائے کوئی میں جلدی کر لوں، سب میں کر لوں گا جلدی۔ جناب علی فرماتے ہیں ان کا سن لو پہلے میرا ایک پتر، جب کل علم کس میں آیا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ فرما رہے ہر شے کو، کل شے، جب کل اللہ کہے تو کوئی شے رہ گی تو کل سے باہر نہیں ہوگا۔ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اللہ کہتا ہے میں نے ہر شے گن گن کر امام مبین میں رکھ دی ہے۔ ان گن گن کر میں ذرا سمجھا دیا، سمجھا دیا، کسی نے نہیں سمجھائی، میں نے سمجھائی الحمدللہ۔ گن گن کر رکھ دی ہے کس میں؟ امام میں۔ اب گن گن کے ہمیں لگا معلوم ہوتا ہے شے گن گن کے کس میں رکھ دی؟ امام مبین۔ میرے پاس 100 روپے، میں نے 1 روپیہ لیا، ایک صندوق میں رکھا، صندوق میرے والے پاس دیکھ لو نا، ایک گل مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، مثال ناقص ہوتی ہے، یہ بے مثالوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہمیں بھی پتہ لگ جاتا ہے ہنسنے کا انداز کس پیانے میں ہے، ہمارا روز کا کام ہے۔ دیکھیں 1 روپیہ میں نے صندوق میں رکھا، کیونکہ گنتی کے احصاء، ظرف کو احصاء کہتے ہیں، ساری گنتی جہاں آ کے جمع ہو جائے اسے احصاء کہتے ہیں۔ گنتی اور ہے، احصاء اور ہے۔ گنتی کا ظرف احصاء، غور کریں، گنتی کا احصاء جہاں گنتی آ کے جمع ہو جائے۔ اب 100 ہے، 100 روپے ہے، میں نے 1 روپیہ لیا، صندوق میں رکھا، میں نے کہا
یہ احسا ہے. 1 روپیہ بھی گیا گنتی بھی گئی. نہیں یہ نہیں سمجھے اپنے خیالات بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں نے جو 1 رکھا کیا کی گنتی بھی چلی گئی, اصل بھی چلا گیا, اصل بھی گنتی بھی. میں نے 2 رکھا, کہا 2 اصل بھی گنتی بھی. میں نے کہا 99 اصل بھی گنتی بھی. پھر آخری رکھا, کہا 100 اصل بھی 100 بھی. امام میں اصل بھی ہے اور گنتی بھی ہے, ہمارے پاس فقط گنتی ہے, اصل نہیں. جہاں اصل علم ہو, اصل وہاں احسا ہوتا ہے. اللہ نے کل علم احسا کر دیا ہے امام مبین میں. جب امام مبین میں اصل علم, اور میں مضمون کی لفظ کہنے لگا ہوں جو شروع کرنا ہے, سارا علم جب امام مبین میں جناب علی کے وجود پاک دل وجود اقصد اقدس میں جمع کر دیا. اب علی فرماتے ہیں لوگو انا الخضر معلم موسیٰ. بہت سمجھ آئیے. حیدری ان کا لادی بھی یہ سمجھا نہیں. علی فرماتے ہیں انا علی بے پرواہی سے نہ سنے خط بھائی, بے پرواہی نہیں. علی فرماتے ہیں انا الخضر معلم موسیٰ, کوہ طور پر تعلیم دینے والا موسیٰ کو میں علی ابن ابی طالب. یہ خضر علیہ السلام نہیں جو زندہ ہے. تاریخ کی بات کی بتا, جناب خضر علیہ السلام جو اس وقت بھی زندہ ہے, اس وقت زندہ ہے. علماء نے ان کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی. انہیں ہاں خیال کرا جو کو لکھا ہوا, انہوں نے کہا یہ نبی, بعض نے نبی بھی نہیں کہا, ایک ولی کی لفظ سے تعبیر کیا ولی, لیکن انہوں نے کہا یہ نبی رسول نہیں. سن دیا نبی ہیں رسول نہیں ہے. پھر رسولوں کے پھر درجے ہیں, اولو العزم رسول نہیں ہے. نبی رسول, اولو العزم رسول, امام الخلق, یہ طبقے ہیں رسالت کے. جناب خضر جو موجود ہیں انہوں نے فرمایا صرف نبی ہیں, رسول بھی نہیں, اولو العزم رسول بھی نہیں, امام الخلق بھی نہیں. ٹھیک ہے. جناب موسیٰ کیا ہیں؟ نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اولو العزم رسول بھی ہیں, صاحب کتاب بھی ہیں, صاحب شریعت بھی ہیں. جناب عیسیٰ تک جتنے وہاں ہیں کل شریعت موسیٰ پہ عمل کرنے والے. جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کن کی شریعت جاری ہے؟ تو جناب خضر نبی ہے. اب جناب نبی کے لیے اگر جناب خضر نبی کل میری گل ذہن جو کل کٹ لو نا, بعد نتیجے جو آئے گا آپ کے سامنے ہے نا. جناب خضر نبی ہیں تو نبوت کے لیے ضروری ہے جتنی علوم اس وقت مروج ہیں ان سے 40 گنا علوم نبی کو حاصل ہوں تب نبی کہلائے. گل نہیں سمجھ آئی؟ 40 گنا علم مروجہ علوم کے علاوہ جتنی علوم مروجہ ہیں اس سے زیادہ 40
ذرا اباشا نہ لو سی اباشا نہ لو نہ ذرا گل تھوڑی جی مشکل ہے پھر کے ٹھیک ہو اسے 40 علوم ہوں زیادہ کیا بڑھے گا اس کے لیے نبوت کی شرط ہے 40 علوم زیادہ ہوں تو جناب خضر اگر نبی ہے تو 40 علوم زیادہ ہوں پھر آ جاتا ہے رسول اب رسول کے لیے بعض نے 46 بعض نے 50 10 گنا زیادہ 50 گنا زیادہ علم ہوں مروجہ کے پھر وہ بنتا ہے رسول جناب خضر نبی ہیں رسول نہیں جو بھی رسول ہے اس کے 10 درجے اور بڑھ گئے کل سمجھ آ دیجیے میرا بابا نیدر آ دیجیے کوئی حد نہیں سو جائے نہ کوئی ڈر نہیں اب جب پھر آیا اولو العزم رسول کے لیے شرط ہے کہ ان کے 60 درجے زیادہ علم اگر جناب خضر ہے نبی تو ان کے درجہ ہے 40 جناب موسیٰ اولو العزم بھی ہیں رسول بھی ہیں صاحب کتاب بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہیں تو ان کے کتنے زیادہ ہو گئے 20 تو یہ علم ہو گئے صاحب کتاب بھی ہیں صاحب شریعت بھی ہے اچھی نہیں لگ رہی گل ہے نا تو 20 درجے تو علم زیادہ ہے اور جناب موسیٰ اس وقت کے علیم ہیں علیم جناب خضر ذی علم ہے علیم نہیں ذی علم سمجھتے ذی علم علم والا لیکن علیم کون ہے جناب موسیٰ علیم کب تک ہے جناب عیسیٰ تک اور جناب خضر اگر جناب موسیٰ کے زمانے میں ہیں پھر جو بھی ان کے زمانے میں ہے وہ اس کا امتی ہے اور جناب خضر کا گل سمجھے بھی اسے بے پرواہی نہ کرے جناب خضر کا علم تو 40 درجے اور جناب موسیٰ کے 20 درجے علم مروجہ سے زیادہ ہیں تو پھر عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ جناب خضر جناب موسیٰ کو پڑھائے گل نہیں سمجھ آتی میں بات کسی دلیل کے ساتھ ہے صحیح یہ عدل الہی کے خلاف ہے چونکہ شریعت چل رہی ہے جناب موسیٰ کی اسی صاحب شریعت کو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے علم ہے کل میں بجلی ہونے ڈسن لگا تھا بجلی بات ابھی میں بتا جناب خضر 40 درجے نہ زیادہ اباشا نہ جب زیادہ ہے اٹھی بجے بھئییا جینو نیچے ادھارو باسی ایسی سلامات ہے گری جلدی میں فرق یہ دیکھیں ابھی منزل کی طرف چلتے جناب خضر 40 درجے جناب موسیٰ کا علم زیادہ عقلاً اور عدالتاً جناب خضر جناب موسیٰ کو پڑھا نہیں سکتے پھر وہ ہونا چاہیے جس کا علم خضر سے زیادہ خضر علیہ السلام سے علم زیادہ ہو اسی لیے جب جناب علی نے فرمایا اور گل بجلی سن لو وہ خضر میں ہوں جو عالم معلم موسیٰ تو دشمنوں نے کہا اسی کا نام لے لو تاکہ علی کا پتہ ہی نہ چلے کون سمجھ آ گیا میرا بابا علی مولا اسے اور جلدی نہ لے لوگوں نے کہا اگر جناب علی معلم موسیٰ ہے تو بلا فاصل تو موسیٰ جب جانشین نہیں ہو سکتا رسول کا تو پھر علی ہے نا انہوں نے کہا خضر اگر جناب علی بنتے ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر تو بات تو ختم
سارا نظام ہی ختم ہو. انہوں نے کہا نہیں وہ جناب خضر جو زندہ ہے یہ خضر تھے. انہیں خبر نہیں تھی کوئی وقت آئے گا حقیقت سامنے آ جائے. اب میں قرآن سے اس واقعے کو سورہ کہف 15واں پارہ 65 نمبر آیت سے میں علی کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جناب علی ہی معلم موسیٰ ہے. ان تو قرآن تو سن لو گے نا. شکریہ آپ کی, شکریہ. قرآن سنیں 65 نمبر آیت. فواجدہ دو آدمی جناب خضر اور جناب یوشع بن نون. یوشع بن نون جناب موسیٰ کے کیا بنے تھے؟ خلیفہ. یا ہارون بھائی تھے, وہ تو انتقال فرما گئے زندگی میں. پھر کون بنے؟ جناب یوشع بن نون. یہ دینے دو پتہ ہی مت کیا کرنا. پڑھو آپ نہ دیکھو مجھے خوش کی. جناب یوشع بن نون فواجدہ حکمہ موسیٰ اور ہارون. یوشع بن نون اور موسیٰ فلاں جگہ پہ جہاں پانی کی منزل ہے وہاں جاؤ, ہمارا عبد ہے اسے ملو. قرآن کو جو سمجھنے والے, خدا کے لیے میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو. فواجدہ دیکھیں, فواجدہ وجدہ وجدہ تسنیہ کا. جناب موسیٰ اور میرے خدا کے 5-7 منٹ سونا نہیں. فواجدہ عبدا من عبادنا, ان دونوں نے پہنچ کر ہمارے عبد میں سے ایک عبد کو پا لیا. عبد وہ ہوتا ہے جو ڈھونڈ کے پایا جاتا ہے. جناب موسیٰ اور جناب ہارون نے ہمارے عبد کو پا لیا. وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا, جس عبد کو پایا نہ انہوں نے, ہم نے اس کو آتینا, ہم نے اس کو رحمتاً من عندنا, اپنی طرف سے رحمت کا خزانہ بنا کے, رحمتاً من عندنا. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا, اور اسی عبد کو ہم نے میں نے نہیں, ہم نے. یہ عظمت توحید ہے, عظمت توحید. ہم نے علی کو علم عطا کر دیا. علم نکرہ ہے, جتنا علم تصور میں آپ کے آ سکتا ہے یہ توحید کی طرف سے ہے. علمناہ علما, ہم نے اس کو علم اتنا عطا کر دیا, اتنا عالم بنا دیا جتنا کہ عالم بنانے کا حق ہے. کون کہہ رہا ہے؟ توحید. ان دونوں کون میرا کون سونا نہیں بابا, بالکل نہیں سونا, خدا کے لیے نہیں سونا. علمناہ من لدنا علما. جب دیکھتے ہی جناب موسیٰ نے جناب علی کو دیکھ لیا نا, اب آیت کہہ گیا قال هل اتبعک علی ان تعلمانی, کیا آپ کے ساتھ اگر میں چلوں آپ مجھے جو علم آپ کو ملا ہے کچھ مجھے دے دو گے؟ اور میں کہہ دوں جو نبی اور رسول ہو کے بھی علم کی بھیک مانگے اس مرکز علم کو علی جو تمہیں علم دیا گیا ہے آپ اس میں سے مجھے کچھ دے سکتے ہیں, کچھ دے سکتے ہیں. ان کا سمجھ آنی بھی دے سکتے. کون کہہ رہا ہے؟ رسول نبی. جس کو مانگنے پہ نجات ہے وہ مانگ رہا ہے. قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. موسیٰ تو ہرگز بھی میرے ساتھ چل کے
اس منزل پہ صبر نہیں کر سکتا. صبر نہیں یار سمجھ گیا صبر نہیں کر سکتا نہیں کر وَكَيْفَ تَصْبِرُ خود کہو وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا جو پوری خبروں پہ احاطہ ہی نہیں رکھتا وہ کیسے صبر کرے گا. معلومات جو اے موسیٰ کا علم جانے اسے علی کہتے ہیں. كيف تصبر حیدری وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا خبرہ خبر سے جو خبر پہ احاطہ نہیں رکھتا. معلومات جو حقیقت نبی کا حقیقت نبی علمی جانے اسے علی کہتے ہیں. کہا اس نے کہا ستاجدو انشاءاللہ ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین تو مجھے صابرین میں سے پاؤ گے انشاءاللہ. اس نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں فلا تسألنی عن شیء کوئی سوال آپ نے مجھ سے نہیں کرنا. سوال نہیں کرنا میرے ساتھ چلنا ہے تو سوال نہیں کرنا. کس نے کہا میں کہوں جو سوال کرنے سے روکے اسے علی کہتے ہیں. گاٹ سمجھ جانی بھی ہے چھوڑی ہتھوڑا بھی رکھنا ہے. ذکر جب تک میں نہ بیان کروں آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. اور میرے والے پاس دیکھو میرا بابا جلدی جلدی فن تالا کا یا کف لکھا ہے سانس روک لیے دونوں جناب موسیٰ اور وہ جو ساتھ تھے جناب علی دونوں چل پڑے. فن تالا کا چل پڑے حتیٰ راکبہ فی السفینۃ ایک کشتی میں بیٹھ گئے. دونوں راکبہ مانے دو فی السفینۃ کشتی میں بیٹھ گئے. خارا کہا جناب میرے پاس دیکھو گے تک میں تو دیکھ رہی ہوں تسی کیوں نہیں دیکھ رہے. اچھا نہیں لگتا نا یار. ہم کوئی رات کے تو آتے نہیں جب آپ آنکھیں بند دیکھتے ہیں ہمیں کچھ اور سمجھ آنے لگ جاتا ہے. نہ ایسا نہ کرے. ہاں سدا کیا ہوا حتیٰ راکبہ فی السفینۃ کہاں بیٹھ گئے. خارا کہا جناب علی نے اسے اس میں سوراخ کر دیا کشتی میں. کالا موسیٰ نے کہا اخرجتھا لتغرقا اہلھا کیا تو ہمیں ڈبونا چاہتا ہے. جو ڈوبنے کا خوف رکھے وہ موسیٰ ہے. خارا کہا ڈوب جائیں گے. اس نے اے جناب علی نے کہا کالا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا میں نے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ تم مجھے ساتھ صبر نہیں کر سکتا. خوش نہیں ہوتے یار ذرا خوش تو ہو نا. چنگی لگ رہی ہے یا نہیں تینوں نہیں لگتی ہونا آنکھیں بند کر. اب جب کہا نا کالا علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا کالا جناب موسیٰ نے کہا کالا لا تؤاخذنی بما نسیت تو مجھ سے کمی ہو گئی اس میں مجھے گرفت نہ کرو. میں کہوں گا علی ایسا حاکم ہے جو عدل میں نبیوں کو بھی گرفت کر لے. کالا لا تؤاخذنی کالا لا تؤاخذنی بما نسیت
طرف فانطلقا کا پھر چل پڑے حتیٰ لاقیا غلام ایک نوجوان کو دیکھا فقتلہ جناب علی نے اس کو قتل کر دیا جو ہی قتل کیا قالا اقتلت نفسا زکیتم بغیر نفس ایک بے گناہ کو تو نے قتل کیا جسے یہ بھی معلوم نہیں معصوم جسے قتل کرتا ہے وہ واجب القتل ہے اور نہیں فرما رہے بابا میں کیا بات کر رہا ہوں انسان تو کام چھین بالہا فلا تو صاحبنی اگر تو نے پھر مجھ سے کوئی سوال کیا تمہیں میں ساتھ نہیں رکھوں گا اپنا صحابی نہیں بناؤں گا معلوم ہوا جو بار بار سوال کر کے وعدے کر کے بھول جائے وہ صحابی نہیں ہوتا خوشو میں رب جلدی سے فانطلقا کا پھر چل حتیٰ آتیا اللہ گاؤں میں ان سے کیا مانگا کھانا مانگا فَأَبَوْا أَنْ يُزَيِّفُوهُمَا انہوں نے انہیں مہمان بنانے سے انکار کر وَأَمَّا الْجِدَارُ ایک دیکھا دیوار تھی گر رہی تھی دیوار بھی گرتی ہے وہ گل کریں گل نہیں سمجھ آئی بہت بڑی بات سامنے آ گئی معلوم ہو گیا دیوار بھی گرتی ہے کسی کے آنے سے کون سمجھ آئی علی آئے تو دیوار گری جب علی کی ماں کعبہ کے قریب آئی دیوار پھٹ کون سمجھ آئی سرکار جناب علی دیوار کو سرکار علی نے درست کر دی نوشیدہ لگتا خست آجرہ وہ تو چاہتا تو اس کے اوپر آجر بھی لے سکتا تھا اجرت لے لیتا جو اجرتوں تک محدود رہے وہ نبی ہوتا اسی وجہ سے نبی کا علم اس کی امت کے مطابق ہوتا ہے 14 کا علم توحید کے نبیوں کو علم ملتا ہے نبیوں کو علم ملتا ہے ان کی امتوں کو مطابق جتنی امتوں کو ضرورت ہوتی ہے اتنی نبیوں کو علم ملتا ہے 14 کو اتنا علم ملتا ہے جتنا توحید کو ضرورت ہے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق تو پھر مان لو وہاں جو جناب موسیٰ کو تعلیم دینے والا ہے وہ جناب خضر موجودہ نہیں اس لیے علی فرماتے ہیں نصرت الانبیاء سرًا و محمدًا جہرًا میں نے انبیاء کی مدد چھپ کر کی ہے اور چھپے ہوئے کو ظاہر کر دو بتا دو جناب علی ہی خضر ہے جو جناب موسیٰ کو تعلیم دینے والا ٹھیک ہو گیا جناب خضر تھوڑی تھوڑی سمجھ آگئی تھی کل انشاءاللہ بحث کریں گے اب جناب موسیٰ کو تعلیم دینے والا جناب علی نے دی اب پتہ نہیں کوئی باتیں ہوئی یا نہیں ہوئی بس اتنی بات کر کے نا تھوڑی سی جناب
علی بیٹھے. اب پتہ نہیں میں نے بیان کی ہو یا نہیں, دل کرتا ہے پھر دوہرا دوں, کوئی حرف نہیں. اوپر سے پرندے گزرے نا, جناب علی نے فرمایا ابان ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے. ہائے ہائے ہائے, چلو میرے پاس سے سن لو, فاتحہ نہیں جان لمبے ہو جائے گی وقت زیادہ. ان پرندوں نے مجھے سلام کیا ہے. جو دوسرے بیٹھے تھے جناب علی کو میلی آنکھوں سے دیکھتے, کہنے لگے پرندے اڑنے کے لیے ہوتے ہیں, سلام کرنے کے لیے نہیں ہوتے. انہوں نے خدا کی قسم اعتراض کیا. میرے امام نے فرمایا کمبر ان پرندوں کو واپس بلا. بہت خوش ہوا بندہ. ان پرندوں کو واپس پرندے جناب کمبر نے پرندوں کو, خدا جانے کون سی لینگویج تھی لیکن امام کے کہنے سے آ گئی ہے, اسی زبان میں کہا. پرندے آ کے جناب علی علیہ السلام کے سامنے سیدھی قطار بنا کے بیٹھ گئے. خدا گواہ ہے, دیکھیں خدا گواہ کر کے میں کہہ رہا ہوں, یہ لکھا ہوا ہے دمت الثاقبہ میں, جا کے دیکھ لیں. جناب علی نے ان پرندوں سے کہا ان میں میرے جو لوگ بیٹھے ان میں کچھ لوگوں نے زبان توحید پہ شک کیا. ہائے 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 ہائے, خوش ہو جاؤ بابا, یہی ہمارا زبان توحید پہ شک کیا. پرندوں بتاؤ تم نے مجھے کن لفظوں سے سلام کیا؟ پرندوں نے کہا مولا ہم نے سلام کیا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. ہائے ہائے, مولا آپ ہی امیر المومنین. اور سیدھی قطار بنا کے کیوں بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ پرندے تو گولائی میں بھی چل سکتے. پرندوں میں پرندوں سے کہتا پرندوں اوپر تو گولائی میں چلتے ہو تو پرواز کرتے ہو, علی علیہ السلام کے سامنے سیدھی قطار کیوں بنائی ہے؟ کہا اس لیے بنائی ہے کوفے والوں کو سمجھانے کے لیے کہ صراط مستقیم ہی علی ابن ابی